بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ وسیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون درست اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج یکم مئی ہے اور مزدوروں کا دن ہے۔ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مزدور لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا مزدوری طے کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو دیں گے وہ لے لیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، پہلے مزدوری طے کرو، بعد میں مزدوری۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کی آپ نے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مزدوری طے نہیں کرو گے اور پھر مزدوری سے زیادہ بھی دو گے، 3 گنا بھی دو گے، تو یہ سمجھے گا کم دی۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح، جزاک اللہ۔ اور اگر مزدوری طے کرو گے تو 1 دانہ بھی زیادہ دو گے تو یہ سمجھے گا کہ احسان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال دعائے مردا کی یہ مجلس ہے اور امام زمانہ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد حضرت صدوق علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ ایک کتاب لکھی ہے میری غیبت کے بارے میں، اور اس میں انبیاء کی غیبت کو بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غیبت کا مسئلہ جو ہے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ بے شک انبیاء کے زمانے میں بھی یہ غیبت رہی ہے، اور جب اس کتاب کو پڑھیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ صدوق نے کتاب لکھی کمال الدین تمام النعمت۔ ضرور پڑھنا۔ اور علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے فرمایا کہ غیبت کی 2 چیزیں ہوتی ہیں غیبت کی۔ ایک وقت شخص غائب ہوتا ہے، دوسری طرف شخصیت غائب ہوتی ہے۔ کبھی شخص غائب ہوتا ہے، کبھی شخصیت غائب ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، شخص غائب ہونا الگ ہے اور شخصیت غائب ہونا الگ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ لوگ امام کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ شخص غائب نہیں ہے، شخصیت غائب ہے۔ اس طریقے سے حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ دیکھتے تھے حضرت یوسف کو لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ تو حضرت یوسف غائب نہیں تھے، شخصیت ان کی غائب ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت حجت جو ہے وہ خود غائب نہیں ہے بلکہ ان کی شخصیت جو ہے غائب ہے، ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات جو امام نے بیان فرمائی اس کے اوپر ذرا توجہ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ جب تک وہ خود نہ چاہیں، ہوں گی اور نہ چاہیں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور کتاب آخر المقال جو ہے اس میں ایک روایت امام باقر علیہ السلام اپنے شاگرد ابو بصیر کے ساتھ آپ گئے مسجد میں جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا ہے ابو بصیر ذرا آنے والوں سے پوچھو ابو جعفر نظر آ رہے ہیں؟ یعنی امام باقر علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ جو آ رہا تھا ابو بصیر سوال کر رہے ہیں ابو جعفر نظر آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہاں ہے نہیں آتے۔
حالانکہ ساتھ کھڑے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. لوگ آتے رہے اور یہی کہتے رہے نہیں نظر نہیں آ رہا. اتنے میں دیکھا کہ ایک نابینا شخص جو ہے آیا, اس سے یہی سوال کیا کہ کیا ابو جعفر نظر آ رہے ہیں؟ اس نے کہا نظر کیوں نہیں آ رہا, یہ کھڑے تو ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب تک وہ نہ چاہیں کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا. کہنے لگا تو اس سے پوچھا کہ تم تو نابینا ہو, تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا میں یہ تو نور ہے. کیا بات ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ آنکھ میں نور ہونا جو ہے کافی نہیں ہے جب تک باہر نور نہ ہو. اگر یہ آنکھ جو ہے آپ پڑھ رہے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو کیا پڑھ سکتے ہیں جب تک باہر نور نہ ہو. ایک نور کافی نہیں ہے, دو نور ہونے چاہیے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں اور علی ایک نور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. کبھی شخص غائب ہوتا ہے, کبھی شخصیت غائب ہوتی ہے. امام موجود ہیں لیکن ہم پہچانتے نہیں ان کو. اور یاد رکھیں کہ انتظار جو ہے لفظ انتظار ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے آفتاب کے بعد جو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. بہرحال ضرورت انتظار جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک انتظار ہوتا ہے مثبت انتظار اور ایک انتظار ہوتا ہے منفی انتظار. مثبت انتظار یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اس کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے, یہ منفی انتظار ہے. اور کوئی اس کی زندگی کا انتظار کر رہا ہے, یہ مثبت انتظار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی بیمار کے مرنے کا انتظار کریں تو یہ منفی انتظار ہے, اور اس کی زندگی کا انتظار کریں یہ مثبت انتظار ہے. ہم جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں منفی انتظار نہیں, یہ مثبت انتظار ہے. جب وہ آئیں گے تو یہ معاشرہ مرے گا نہیں, زندہ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معاشرہ جو ہے وہ اس کی زندگی ان سے وابستہ ہے. دنیا کا مستقبل جو ہے ان کے وجود کے آنے کی وجہ سے روشن ہے. بے شک بے شک بے شک. وہ دنیا میں عدل کو قائم کریں گے, وہ دنیا میں ان کے نور کی وجہ سے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم سورج انتظار کر رہے ہیں کہ سورج نکلے گا, لائٹ چلی گئی, اور پوری رات آپ گزار دیں سورج کے انتظار میں اور لائٹ کا انتظام نہ کریں. نہیں, تھوڑا سا تو انتظام کرنا پڑے گا. روشنی کا انتظام کرنا پڑے گا روشنی کے انتظار کے لیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت انتظار کے لیے روشنی کا انتظام. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہرحال ختم کر دیا میں نے اپنی گفتگو کو. امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد, کربلا مدینہ میں تھے, 40 سال امام نے جس طریقے سے گزارے. پانی سامنے آتا گریا کرتے, کھانا سامنے آتا گریا کرتے, صحابہ کو یاد کرتے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں, میرے پر رحم کرو. کہا تو غریب ہے, یہ بتا کہ اگر مدینے میں مر گیا تو کیا تجھے کوئی دفن کرے گا؟ کیسی بات کی, مدینے میں مر جاؤ دفن نہیں کرے گا؟ میں مسلمان ہوں, مدینے والے بھی مسلمان ہیں, میں مر جاؤں کوئی دفن نہیں کرے. اور مدینے میں کوئی مرے کیونکہ وہ مسلمان ہے, مسلمان دفن کرنے
چاہ کہ اپنے بابا کے جیسا جنازے کو دفن کرو، بیٹے نے چاہ کہ بابا کے جنازے کو بوسا تو دے، لیکن کوئی جگہ سلامت نہیں دے۔ ہائے مولا، جب بیٹے نے باپ کو دفن کیا اور قبر بنائی تو قبر کے اوپر لکھ دیا کہ یہ اس کی قبر ہے کہ جس کو 3 دن کا پیاسا بھوکا ہوا مولا، الہی آمین، اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی کر، الہی آمین، ان کی توجہات کو ہمارے الہی آمین، ان کے ظہور